محترم حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر، جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا وہ ایک بہترین موضوع ہے، اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تربیت اولاد، بچہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے جا رہا ہے۔ باپ کو پتہ نہیں، اگر معلوم بھی ہے، پتہ بھی ہے، تو اسے کوئی فکر نہیں کہ میرا بچہ شراب کیوں پی رہا ہے، میرا بچہ شراب کا عادی کیوں ہے، میرا بچہ غیر لڑکیوں سے کیوں باتیں کر رہا ہے۔ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور ایمان والوں کو ایک ذمہ داری یاد دلائی، اور ان ذمہ داریوں میں ایک بہترین ہے کہ اپنے بچے کو صحیح راستے پر لائیں۔ کبھی آپ کو وقت موقع لگے، قرآن اٹھائیے اور مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے بچے کو صحیح راستے پہ لانا ہے، دین کی تعلیم دینا پڑے گا۔ آپ ذرا قرآن اٹھائیے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ذمہ داریوں کے بارے میں کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو، اے رسول کی اطاعت کرنے والو، رسول کے احکام پر عمل کرنے والو، اے مومنو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر کے لوگوں کو، گھر کے سدسوں کو، گھر کے پریواروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس کو؟ اپنے آپ کو اور گھر کے لوگوں کو، گھر کے سدسے کو، یعنی جو لوگ گھر میں رہتے ہیں ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقودها الناس والحجارہ، کیوں؟ اس لیے کہ جو جہنم میں جلنے والی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جہنم کی آگ جن چیزوں سے جلائی جائے گی وہ اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوگا۔ ہم عام طور سے دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا میں جو آگ جلائی جاتی ہے وہ ڈیزل سے جلتی ہے، وہ لکڑیوں سے جلتی ہے، وہ پیٹرول سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو جلائی جائے گی وہ انسانوں سے جلے گی۔ یعنی جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے گی؟ انسانوں سے اور پتھر سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، جہنم کے جو داروغے ہوں گے وہ سخت مزاج کے ہوں گے، اللہ نے اسے جو حکم دے دیا اس حکم کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ ہم دنیا میں جاتے ہیں، ٹریفک میں پکڑنے والے روک لیتے ہیں تو رشوت دے کے نکل جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جہنم کے جو داروغے وہ رشوت خور نہ ہوں گے، اللہ نے اسے جو حکم دے دیا اس حکم پر عمل کریں گے، اس حکم پر وہ عمل کریں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک ذمہ داری یاد دلائی۔ مومنوں سے کیا کہا ہے؟ لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے آپ کو اور گھر کے پریواروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گھر میں وہ لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا ان ذمہ داریوں کے بارے میں کہ تمہارا بچہ شراب کا عادی تھا، تم نے نہیں روکا، تمہارا بچہ جوئے کا عادی تھا، تم نے کیوں نہیں روکا۔ آئیے وہ حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن ہر ذمہ داریوں سے ان ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا، ان ذمہ داریوں کے متعلق پوچھے گا کہ وقت کا جو حکمران ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو حکومت دیے، ان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ان حکومت کرنے والوں کو سوال کرے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، تم نے کیا کیا، کیا کر کے آیا۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا، جو گھر کے گارزین ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، جو باپ والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، والدہ ہیں، اس سے بھی قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تمہارے بچے شراب کا عادی تھا، جوئے کا عادی تھا، بری چیزوں کا عادی تھا، لت تھا، لیکن تم نے کیوں نہیں روکا۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔
اور آخری چیز اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کے بارے میں شوہر سے پوچھا جائے گا کہ دیکھو تمہاری بیوی ساری چیزیں قربان کر کے تمہیں دیکھ کر وہ آئی تھی لیکن تم نے اس پر ظلم کیا، مارا۔ بیوی کے بارے میں شوہر سے پوچھا جائے گا۔ تو جو وقت کا حکمران ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو حکومت دی اس سے بھی سوال کیا جائے گا، گھر کے جو غارزین ہیں اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہارا بچہ دین سے دور تھا، تمہارا بچہ مرتد ہو گیا تھا، تمہاری بچیاں مرتد ہو گئی تھی لیکن تم نے کیا کیا۔ آج دیکھیں ہندوستان کے حالات اٹھا کر، مسلمان کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کیوں؟ دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے۔ اس کے اندر دینی تعلیم نہیں، باپ کو کوئی فکر نہیں، باپ تو یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بنے گا، ہماری بیٹی پڑھے گی اور آگے بڑھ جائے گی، لیکن کیا ملا؟ وہ غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ اور آپ کو بتا دوں کرناٹک کے اندر لاکھوں میں لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا اور ذمہ دار بنانے کے بعد اس نے ذمہ داری کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس انسان پر دنیا تک تو ٹھیک ہے لیکن مرنے کے بعد اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس شخص پر جنت حرام ہے جو انسان ذمہ داری کو نہ نبھائے، ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھے۔ بیٹا برائی کا عادی تھا لیکن اس نے ذمہ داری نہیں سمجھا، اس شخص کے اوپر اللہ کے رسول کا فرمان ہے جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ جنت حرام ہے اس انسان پر جس کا لڑکا، جس کی لڑکیاں، جس کے بچے، جس کی اولاد برائیوں میں مبتلا ہے اور اسے فکر نہیں۔ اور آپ کو بتا دو ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا دیوس ہے وہ شخص جس کے گھر میں برائیاں ہو رہی ہو اور وہ بیٹھ کر دیکھتا ہو۔ برائی دیکھیے عام طور سے ہر گھر میں ہے، لڑکا چیٹنگ کر رہا ہے، لڑکی چیٹنگ کر رہی ہے، باپ کو پتہ ہے، باپ کو معلوم ہے لیکن کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو ذمہ داری کو سمجھے۔ اور آپ کو بتا دوں جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں سوائے تین چیز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اعمال کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں سوائے تین چیز۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اس نے جو زندگی میں صدقہ کیے وہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 او علم انتفعوا به، وہ علم جس نے وہ سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ آپ کے گاؤں میں عالم ہیں، خطیب ہے، پوچھئے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ درس دیتے ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں، وہ پڑھتے پھر اس کو پڑھاتے ہیں، وہ عالم مر جائے گا لیکن وہ عالم دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اعمال باقی رہے گا، وہ نیکیاں ملتی رہے گی۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اولد صالح يدعو له، نیک اولاد۔ اگر آپ دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں تو اولاد آپ کے لیے دعائیں کریں گی، وہ بچہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں گے، رب سے دعا کریں گے، مالک سے دعا کریں گے، اپنے پروردگار سے دعا کریں گے۔ لیکن ہم نے پڑھایا نہیں، انجینئر بنانے کے پیچھے پڑھا ہے، ڈاکٹر بنانے کے پیچھے پڑے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ میں آپ کو ڈاکٹر بنانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو انجینئر بنانے سے نہیں روک رہا ہوں، لیکن آپ سب سے پہلے بچے کو دینی تعلیم دیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم بنائیں، اس کے بعد پھر انجینئر بنائیں، اور پھر حافظ ہی بنانا پڑے گا یہ شرط نہیں ہے۔ اب بیسک علم دیں اپنے بچے کو، نماز کا طریقہ معلوم نہیں اسے نماز کا طریقہ سکھائیں، روزے کا طریقہ روزہ کب ہے، کس طریقے سے ہے، یہ تمام چیزیں دینی علم بیسک علم اسے دیں، اس کے بعد حافظ اسے ڈاکٹر بنائیں۔ یہ چیز بھی دینے کے لیے آج مسلمان تیار نہیں، ان چیزوں سے بھی دور رکھنا چاہتا ہے، اور اس لیے آج گھروں میں کیا ہو رہا دیکھیے، باپ کو مار کر بھگا رہا ہے، والدین کو کھانا پینا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ ذمہ داری آپ نے نہیں نبھائی تو اللہ کے رسول کا فرمان یاد رکھے، قیامت کے دن جنت اس انسان پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں جب انسان کا بچہ جنم لیتا ہے، جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہوں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جب بچہ جنم لیتا ہے تو اسلام کے اندر جنم لیتا ہے، چاہے عیسائیوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہو، چاہے سکھوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہو، چاہے کرسچنوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہو، چاہے عیسائیوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو کر جنم لیتا ہے۔ اب ذمہ داری ان کے بڑوں پر، اب ذمہ داری ان کے والدین پر، اب ذمہ داری ہے ان کے بھائیوں پر جو بڑے ہیں، اب ذمہ داری ان لوگوں پر جو ان کے گھر میں بڑے ہیں کہ اسے مسلمان بنانا ہے، عیسائی بنانا ہے، کیا بنانا ہے، کہ ذمہ داری ان کے بھائیوں پر ہے، بڑوں پر ہے، جو لوگ بڑے ہیں گھر میں ان لوگوں پر ذمہ داری ہے۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان کو پوچھیے آپ، نماز کا طریقہ معلوم نہیں، نماز کی دعائیں معلوم نہیں، باپ کو کوئی فکر نہیں۔ ہم اپنے بچے کو صحیح تعلیم دیں، ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم کی طرف بلائیں، تو وہ تعلیم ہم کہاں سے دیں؟ آئیے آج قرآن اٹھائیے، قرآن سورہ لقمان کھولیے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو چند نصیحتیں کی ہیں وہ نصیحتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اگر انسان یہ تہیہ کر لے کہ یہ چیزیں ہم اپنے بچے کو بتا دیں گے تو بچہ کبھی بگاڑ نہیں سکتا، بچہ کبھی ماں باپ کو مار نہیں سکتا، بچہ کبھی والدین پر ظلم نہیں کر سکتا، بچہ کبھی کسی کو ڈانٹ و پھٹکار نہیں کر سکتا، کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ اگر یہ چیزیں بچوں کے اندر چلی جائیں تو، اگر یہ چیزیں بچوں کے اندر چلی جائیں تو بچہ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ وہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ آئیے غور کیجئے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو پکارا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حضرت لقمان حکیم پکارتے ہیں، میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بھیانک ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت لقمان حکیم نے سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا حق بتایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ دیکھیے بہت سارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں لال پیلے کالے دھاگے ہیں، کڑا ہے، گلے میں تعویذ ہے، یہ شرک ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ اس میں جو درد ہے، درد جو بیماری ہے، بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے یہ چیزیں شرک مت کرو، کیونکہ بھیانک ظلم، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو دیکھا جو ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے، اللہ کے رسول اسے پکارتے ہیں کہ آؤ ادھر آؤ، یہ ہاتھ میں کڑا تم کیوں پہنے ہو؟ وہ جواب دیتا، اللہ کے نبی بیماری کی وجہ سے پہنا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ جس بیماری کی وجہ سے تم یہ کڑا پہنے ہو یہ بیماری میں اور اضافہ کرے گی، اگر اسی حالات میں تم مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے اسے فوراً کھول کر پھینک دو۔ رسول کا حکم ہے کہ ہم فوراً اسے کھول کر پھینک دیں۔ اگر ہم نہیں پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور عذاب کے لیے تیار رہے، عذاب کے لیے آپ تیار ہیں۔ دیکھیے شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ اگر کوئی شخص ایمان لائے، مومن ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، وہی انسان کامیاب ہے، وہی مومن کامیاب ہے۔ صحابہ اکرام کہتے اللہ کے رسول کون ہے وہ شخص جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کوئی بات بولی ہوگی جس سے وہ تکلیف میں ہے اور ظلم کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں اے میرے صحابہ، وہ ظلم، اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو سمجھ رہے ہو، اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بچے کو بتایا تھا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک بھیانک ظلم ہے۔ تو اس لیے شرک نہ کرے، سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا حق بتائے، اپنے رب کا حق بتائے کہ اللہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اللہ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کے اندر والدین کا جو مقام و مرتبہ بلند ہے، اس سے پہلے لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچے کو شرک سے روکے، اس جیسے شرک کرنے نہ دیں، برائی سے روکیں۔ کتنے لوگ ہیں جس کے گھروں میں ایسا ہو رہا ہو، کتنے لوگ ہیں جن کی مائیں، جن کے والد ایسا کام کرتا ہوں، درد کی وجہ سے یہ حکم دیتا ہوں کہ ہاتھ میں لال پیلے کالے دھاگے باندھ لو، ایسا نہ کرو۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بچے کو شرک سے روکا اور اللہ کا حق بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو والدین کا حق بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری ماں اور تمہارے باپ دکھ پر دکھ اٹھا کر تمہیں جوان کیا ہے،
قرآن اٹھائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے انسانوں کو نصیحت کر دیا، ہم نے انسانوں کو بتا دیا کہ دیکھو تمہاری ماں دکھ پر دکھ اٹھا کر حمل میں رکھا، پھر جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد پھر تمہیں 2 سال دودھ پلائے، 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر تمہارے ماں باپ نے مل جل کر جوان کیا، اس لیے تم اپنی ماں اور میری شکر گزار بن کر ہی رہنا۔ دیکھیے آج گھروں میں اور معاشرے کے اندر سماج میں مسلمانوں کے گھروں میں والدین کو ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے۔ کل میں ایک ویڈیو میں دیکھا ہوں کہ ایک بوڑھے باپ ہے، جوان بیٹا دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں کہ ڈنڈوں سے مار رہا ہے، اور باپ چیخ چیخ کر پکار رہا ہے، پیر پکڑ رہا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پورے گاؤں والے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ویڈیو میں دکھا رہا ہے کہ ڈنڈوں سے مار رہا ہے، وہ بیچارہ کمزور شخص ہے، وہ رو رہا ہے، وہ والدہ رو رہی ہے، کچھ کر نہیں پا رہی ہے، وہ بھی بیچارہ کیا کرے، مجبور تھی، اور وہ بیچارہ اسے مار رہا، وہ رو رہا ہے، روکنے والا نہیں۔ اس طریقے کے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف مارنا ہی مارنا ہے۔ اگر ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، ہم کھانا نہ دیں، گھر سے باہر نکال دیں، یہ بھی ظلم ہے، ہم اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، وہ زمانہ تھا جب آپ چھوٹے تھے، ہم جب چھوٹے تھے بچپن میں ہمیں کھلایا، گود میں لیا، اس کو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مار کر گھر سے نکال رہے ہیں۔ تو والدین پر ظلم نہ کریں، والدین پر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 چیزوں کا سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دیتا ہے۔ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ البغی، ظلم کرنے والا، بغی ظلم کرنے والا، اور دوسری چیز وہ حقوق الوالدین، والدین کا حق چھیننے والا، والدین پر ظلم کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ سزا نہ دے موت نہیں آتی ہے، وہ مر نہیں سکتا، اس لیے والدین پر ظلم نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر یہ ماں باپ تمہیں شرک کی تعلیم دے، شرک کی طرف بلائے تو نہیں کرنا، ہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، لیکن شرک کبھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، ہم صرف اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی، اس لیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بچے کو بتا رہے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو، یا زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سامنے لائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سامنے لائے گا۔ یعنی چٹان، رائے کے دانے، آپ دیکھ سکتے ہیں رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی نہیں چھوڑنے والا ہے۔ یعنی اپنے بچے کو آخرت سے ڈرایا کہ بیٹا دنیا میں رہو، دنیا میں کھاؤ پیو، لیکن آخرت کے لیے بھی تیاری کرو۔ کون ایسا باپ ہے آج کے زمانے میں جو یہ حکم دیتا ہوں کہ بیٹا چلو نماز پڑھ لیں، چلو بیٹا آخرت کے لیے کچھ تیاریاں کر لیں، دنیا دار بننے کے لیے تو تیار ہے، دنیا کے پیچھے تو وہ دوڑ رہا ہے، دنیا کمانے کے لیے تو باپ بیٹے کو حکم دے رہا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا کہ بیٹا نیکیاں بھی کر لیا کرو۔ اگر بیٹا سو جائے 8 بجے تک تو اٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں اور کہتے جاؤ کام کے لیے نکل جاؤ۔ وہ باپ کبھی نہیں، فجر میں کبھی اسے جگایا نہیں ہے، کبھی اسے بولا نہیں ہے۔ بیٹا کا عمر 25-20 سال ہو چکی ہے، کان ترس گیا ہے سننے کے لیے کہ کب یہ حکم دے مجھے کہ میں نماز پڑھوں، پڑھنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کمانے کا حکم دیتا ہے۔ کبھی نماز کے بارے میں میرے والد نے بولا تک نہیں، میرے والد نے بولا تک نہیں۔ تو آخرت سے ڈرائے، اور یہ دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، یہ پل بھر کی زندگی ہے۔ آپ سوچیں، جب آپ سو جائے رات کے وقت سوئے اور دنیا کو آنکھ بند کر دیکھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان کیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہو یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا آج تک کسی سے وفا نہیں کیا۔ اب فرعون کا نام سنا ہے؟
فرعون دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتا تھا، یعنی اسے کسی جادوگر نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا خاتمہ کرے گا، یہ ایک حکم پر اس نے ہزاروں بچے کو قتل کروائے، وہ بھی سمندر میں ڈوب کر اسے بھی مرنا پڑا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، جس نے پوری دنیا میں حکومت کی اسے بھی مرنا پڑا، تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو اپنے بچے کو یہ حکم دے کہ آخرت سے ڈرائیں، اور صحابہ اکرام آخرت کے ڈر کی وجہ سے روتے تھے، زار و قطار روتے تھے۔ مرتے وقت حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہہ کر گئے کہ لوگوں کوئی ہے جو آخرت کے لیے تیاریاں کر لے، جو آخرت کے لیے کچھ کما لے، کچھ جمع کر لے، آخرت کے لیے کچھ پنجیاں جمع کر لے، ورنہ وہ انسان برباد ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو درداء کو دیکھیے، زار و قطار حضرت ابو درداء بھی رو رہے ہیں آخرت کے ڈر کی وجہ سے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں آج ایک سفر میں جا رہا ہوں، کبھی میں واپس نہیں لوٹوں گا، اگر میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر میں ناکام ہو گیا تو مجھے جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ تو اپنے بچے کو آخرت سے بھی ڈرائیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بچے کو بتایا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ کتنے لوگ ہیں سوچے جو اپنے بچے کو کبھی یہ بتایا ہو کہ بیٹا چلو نماز پڑھ لو، کوئی خبر نہیں ہے۔ ارے اللہ کے رسول نے بھی تو یہ فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ 10 سال تک کسی طرح چلے گا، 10 سال کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو، مارو اور مار کر نماز پڑھایا کرو۔ کس منہ سے ہم ماریں گے؟ 50-60 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے، وہ خود نماز نہیں پڑھتا، وہ خود نماز سے دور ہے۔ ارے یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی دن سب سے پہلے نمازوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ درست نکل آئے تو ٹھیک ہے، اگر نماز درست نہ ہو تو اس کا معاملہ گڑبڑ ہوگا، وہ کبھی بھی جا کر پھنس سکتا ہے، آگے جا کر وہ پھنس سکتا ہے۔ تو اس لیے نماز کا حکم دے، اپنے بچے کو نماز کی طرف بلائیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا مومن اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے۔ نماز ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن نہیں ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ نماز سے دور ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت لقمان نے اپنے بچے کو بتایا، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کے طرف لوگوں کو بلاؤ، اور اس کے بعد فرمایا وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو، نیکیوں کی طرف بلایا کرو، برائی سے روکو۔ جب تم یہ کام کرو گے تو تم پر مصیبتیں بھی آ سکتی ہے، تم پر پریشانیاں بھی آ سکتی ہے، اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے، ان پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرنا۔ جب تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤ گے، برائی سے روکو گے، تو تم پر مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، تم پر پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، تو ان پریشانیوں میں کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ اللہ کے رسول کو دیکھیے، اللہ کے رسول دین لے کر طائف پہنچتے ہیں، اور مدینہ سے طائف کا سفر 100 کلومیٹر کا ہے۔ وہ زمانہ تھا 4 ویلر کا زمانہ نہیں تھا، 2 ویلر کا زمانہ نہیں تھا، موٹر سائیکل ان چیزوں کا زمانہ نہیں تھا۔ آپ اللہ کے رسول پیدل چل کر سفر کرتے ہیں، پیدل چل کر سفر کیے، وہاں کے چودھریوں کے پاس پہنچے، وہاں کے جو سردار لوگ تھے اس کے پاس جا کر کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، آپ لوگ ہم پر ایمان لائے۔ ان لوگوں نے کیا کہا، اللہ کو رسول بنانا تھا، میں نہیں بنایا، رسول تمہیں بنایا، ہم تم پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، وہاں کے جو غریب طبقے کے لوگ تھے اس کے پاس پہنچے، ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا، ان لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مان سکتے۔ اللہ کے رسول طائف کی سرزمین پر 1 ہفتے تک رہتے ہیں، لیکن اللہ کا ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے رسول نے سوچا کہ چلو بہتر ہے کہ یہاں سے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں کے سرداروں نے گنڈے اور موالیوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد حکم دیا کہ سر پھوڑ دو،
مار کے مارو اور سر پھوڑا گیا، خون بہ کر یعنی جوتے میں پیر جم جاتے، آپ بے ہوش ہو جاتے، آپ کو ہوش آیا تو 2 کلومیٹر باہر آپ کو ہوش آتے، کیا دیکھتے حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئے ہوئے، اس کے ساتھ 2 پہاڑی فرشتے بھی ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا یا اللہ کے نبی آپ حکم دیں ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان کچل ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نہیں چھوڑ دو، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو مجھے بھروسہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی، ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ آپ نے صبر کیا اور حکم دیا کہ لوگوں صبر کرو، یہ صبر ہے۔ اور جب تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤ گے اور لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دو گے تو کیا تم پر مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، تم پر پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، اس لیے اچھائی کی طرف بلایا کرو۔ اور آگے بڑھیے، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو کیا کہا؟ اخلاق کے بارے میں بتایا کہ کیسے چلنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کے سامنے کیسے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلْإِنسَانِ، اے میرے بیٹے جب تم چلنا تو جب تم کسی سے بات کرنا تو اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے اکڑ کر یعنی یہ گھمنڈ کر کے فخر کر کے منہ نہ پھیر لینا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ چلنا تو آہستہ سے چلنا، جس طریقے سے چلنا چاہیے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، میرے باپ کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ جب بات کرنا تو اچھی طریقے سے کرنا۔ وہ غریب ہیں اور تم امیر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم منہ پھیر لو گے، جب تک بات ختم نہیں ہوتی ہے تو منہ نہ پھیرنا۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا جب تم بولو تو کم آواز میں بولو، آواز کو پست رکھو۔ کیوں؟ آواز میں سب سے بدترین آواز گدھوں کی آواز ہے، اس لیے آواز کو پست رکھو، غلط نہ بولو، بات کرو تو اچھی طریقے سے کرو، بولو تو اچھی طریقے سے بولو۔ اگر یہ چیز ہم اپنے بچے کو بتاتے ہیں، اگر یہ چیز ہمارے معاشرے میں، سوسائٹیوں میں، سماج میں ہر باپ اگر بچے کو بتا دے تو برائی کا عادی نہیں ہو سکتا، برائی کے قریب نہیں جا سکتا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بچے کو کبھی بتایا ہی نہیں، ہم نے اپنے بچے کو کبھی ان چیزوں کی طرف دعوت دیا ہی نہیں، کبھی بولا نہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، آخرت کیا چیز ہے، اخلاق کیا چیز ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان چیزوں کی طرف کبھی اپنے بچے کو ہم نے بلایا نہیں۔ لوگوں آج سے تہیہ کریں یا آج سے یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے بچے کو ضرور بتائیں گے، چاہے وہ بڑے کیوں نہ ہوں، چاہے چھوٹے کیوں نہ ہوں، بچے کو بتانے کی کوشش کریں۔ آخر میں اپنی باتوں کو یہی سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو اپنے بچے کو دین کی طرف بلانے کی، دین کی دعوت دینے اور دینی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفع وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بلیغ الرؤوف۔